باقی اس میں اور کون سی بات آپ نے کی تھی؟ سر پہ ٹوپی رکھنا. سر پہ ٹوپی رکھنا جو ہے نا نبی اسلام کا عمومی عمل ہے. یعنی اس کو محبت کی کیٹیگری میں تو آپ فعال کریں گے, لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا گناہ گار تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضرور اہتمام کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے, آپ جالی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں. کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی اسلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں. عام حالت میں بھی رکھیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یا ننگے سر رہتا ہے, گناہ کوئی نہیں ہے. بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے. یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے, ان کے نزدیک یہ واجب ہے. اور یہ بات بار شریعت میں بھی لکھ دی ہے مفتی افضل علی صاحب نے. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کا موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی واجب کوئی نہیں ہے سر ڈھانپنا, لیکن بہتر ہے, پگڑی بہتر ہے, ٹوپی بہتر ہے, سر ڈھانپنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں, وہ رومال کی صورت میں ہو, ٹوپی کی صورت میں ہو. سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو, عمامے کی صورت میں ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اچھا کپڑا ہو, خوبصورت کپڑا ہو, پاک کپڑا ہو, صاف کپڑا ہو. نو ڈاؤٹ سر ننگے نماز ہو جاتی ہے. ایک نہیں 13 روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. امام بخاری بار بار روایت لائے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صحابہ کرام کا معمول مبارک عام یہ تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام قلنسوہ پہنا کرتے تھے. ان اللہ احق من تزوی, اللہ زیادہ حق. شیخ ناصر البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانپنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانپنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں, جو ہندوستان میں, وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے, 30 روپے کی ہے, 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں, اس سے لوگوں کو ڈر کیا, اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے, اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے, 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی, لیکن سر کو ڈھانپو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس, آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے, میں ٹوپی کو گھیرے میں ڈالو, لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے کہ اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے, جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے, مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے, ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ, کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کسے. یعنی جو سر ڈھانپتے نہیں ہیں, نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے, تو اس کی علماء کرام نے 3 طرح کی صورتیں لکھی ہیں کہ جو سر نہیں ڈھانپے گا, نماز میں ٹوپی نہیں پہنے گا, تو اس کا حکم کیا ہوگا. نمبر 1 یہ حکم کہ اگر وہ سستی کاہری کی وجہ سے نماز میں ٹوپی نہیں پہن رہا, کہ سستی طاری ہوئی اس لیے نہیں پہنی اور اس نے نماز پڑھ لی, تو یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کہ ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن نماز اس کی ہو جائے گی. نمبر 2 بہت خطرناک صورت ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے, کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ننگے سر
اور یہ سوچ کے پڑھی کہ نماز کی کوئی ایسی حیثیت تھوڑی ہے، ایسی اہمیت تھوڑی کہ اس کے لیے سر کو ڈھانپا جائے. تو اس صورت میں چونکہ وہ نماز کی تخفیف کرنے والا ہے، نماز کو ہلکا جاننے والا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہو اس کو اس طریقے سے ہلکا جاننا، اور خاص طور پر نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس کو اس طریقے سے اگر کوئی حقیر جانے گا، کمتر جانے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کے ایک ضروری دینی بات کو، دین کے ایک شاعر کو ہلکا جاننے والا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والا اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، جیسے گرمی ہے بہت زیادہ، اب سر پہ اگر وہ ٹوپی پہن رہا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے، سر میں پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر سر کھلا ہو، ہوا اس کے سر پہ لگے تو اس کو نماز میں لطف آئے گا، خشوع خضوع حاصل ہوگا. تو اس صورت میں اس طرح نماز پڑھنے کو علماء نے اولا قرار دیا، اچھا قرار دیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز دل کی حاضری ہے، دل کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خشوع خضوع اس کا ہونا چاہیے. تو اس کے ذریعے چونکہ اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ صورت اچھی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ٹوپی رکھنی چاہیے، اور جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار کرو. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا، لباس اچھا پہننا، اور ساتھ ہی امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی اپنے سر کو آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار کرو. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا، لباس اچھا پہننا، اور ساتھ ہی امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی اپنے سر کو ڈھانپ